یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریے۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یوکرین میں ہلاک ہونے والے ہندوستانی طالب علم نوین شیکھر کی جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے آج رکھا گیا تھا۔ نوین کے والد نے کہا کہ رسومات کے بعد نوین کی لاش ایک نجی میڈیکل کالج کو ڈونیٹ کر دیں گے۔ نوین خارکیف نیشنل میڈیکل یونیورسٹی میں آخری سال کا طالب علم تھا۔ 1 مارچ کو روسی گولہ باری میں نوین ہلاک ہو گیا تھا۔ کرناٹک حکومت نے نوین کے ورثاء کو 25 لاکھ روپے کی امداد اور ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، ادھر تلنگانہ میں ایک مجسمے کو لے کر کے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ تلنگانہ کی ضلع نظام آباد کے قصبے بودھن میں اتوار 20 مارچ 2022 کی دوپہر کو شہر کے قلب میں چھترپتی شیواجی کے مجسمے کی تنصیب کو لے کر دو گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد کشیدگی پھیل گئی۔ پولیس نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کرنے والے دونوں گروپوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا ہے۔ نظام آباد کے پولیس کمشنر KR ناگراجو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ حملے میں کانسٹیبل بھی زخمی ہوا ہے۔ پولیس کمشنر کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی کی کچھ لیڈروں نے اتوار کے روز صبح میں بودھن شہر کے امبیڈکر سرکل میں شیواجی کا مجسمہ نصب کیا۔ BJP لیڈروں نے دعویٰ کیا کہ حال ہی میں بودھن میونسپلٹی میں اس سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی ہے، تاہم مجسمے کی تنصیب کے لیے ابھی تک کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ ناگراجو نے کہا کہ BJP لیڈروں نے مجسمے کی تنصیب کے لیے مناسب طریقہ کار پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ تجویز کو مقامی ریونیو ڈویژنل افسر کے ذریعے ضلع کلکٹر کو بھیجنا ہوگا اور کلکٹر منظوری کے لیے میونسپل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو لگے گا۔ شیواجی کے مجسمے کی رات بھر کی تنصیب کے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں کے احتجاجی اور پارٹی کارکنوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر جمع ہو کر مجسمے کی تنصیب کے خلاف نعرے بازی کی۔ BJP اور وشو ہندو پریشد کے کارکنوں نے جوابی نعرے بازی کی، جس کے نتیجے میں صورتحال بڑی کشیدہ ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، ادھر اتراکھنڈ اسمبلی انتخابات کے بعد نئی حکومت کی تشکیل کو لے کر کے جاری قواعد پر اب بریک لگ گیا ہے۔ پشکر سنگھ دھامی کو مقننہ پارٹی کا سربراہ منتخب کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ان کے پھر سے وزیر اعلیٰ بننے پر مہر لگ گئی ہے۔ دہرادون میں BJP کے اراکین اسمبلی کی میٹنگ میں شامل ہونے پہنچے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور معاون آبزرور میناکشی لیکھی نے اس کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، محبت سے انکار کرنے پر ایک نوجوان نے لڑکی کا گلا کاٹ دیا۔ یہ واردات آندھرا پردیش کی ضلع نیلور کے وینکٹ گری علاقے میں پیش آئی۔ لڑکی کی شناخت انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم 18 سالہ جیوتیکا کے طور پر کی گئی ہے۔ سی کرشنا نامی نوجوان اس لڑکی کو محبت قبول کرنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، تاہم لڑکی نے محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لڑکی پیر کو کالج پہنچی، تاہم لڑکی نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ دیا ہے اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس زخمی لڑکی کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زیر علاج ہے۔ لڑکی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کیا ہے۔ پولیس نے مفرور حملہ آور کی تلاش شروع کر دی ہے۔ ناظرین، ادھر ملک بھر کے کیندریہ ودیالیوں میں پہلے درجے کے طلباء کے لیے داخلے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس سال کیندریہ ودیالیوں کی داخلہ عمل میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق پہلے درجے میں داخلے کے لیے طلباء کی عمر 1 مارچ 2022 تک 6 سال مکمل ہونی چاہیے۔ کیندریہ ودیالیہ سنگھٹن کے مطابق داخلے کے لیے سرپرستوں کو آن لائن رجسٹریشن کروانا ہوگا۔ پہلے درجے کے لیے آن لائن رجسٹریشن کی تاریخ 11 اپریل تک ہے۔ داخلہ سال 2022 سے 23 کے دوران منعقد کیے جانے والے تعلیمی سیشن کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی اقلیتی کمیشن کے سابق چیئرمین ظفر الاسلام خان نے 20 مارچ کو ایک ٹویٹ کیا تھا، جس میں روزنامہ انقلاب نے خبر شائع کی تھی۔ اس خبر میں جانکاری دی گئی تھی کہ دہلی پولیس نے 16 مقامات پر جمعہ یعنی 18 مارچ کی نماز نہیں ہونے دی۔ دراصل گزشتہ جمعہ کو ہولی اور شب برات کی ایک ساتھ منائی گئی۔ اس دوران دہلی میں پولیس کی سیکورٹی بھی کافی سخت تھی۔ ظفر خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ دہلی کے پنچ شیل علاقے کی 16 مساجد میں پولیس نے نماز جمعہ کی اجازت نہیں دی۔ ایک بے حد پرانی مسجد کے امام نے کہا کہ ایسا 50 سالوں میں پہلی بار ہوا جب اس طرح نماز پڑھنے سے انہیں روک دیا گیا۔ ساتھ میں انہوں نے لکھا کہ آج کے انقلاب سے اس الزام کے بعد دہلی پولیس کا جواب سامنے آیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ظفر اللہ خان جن مساجد کی بات کریں وہ سبھی ہندوستانی آثار قدیمہ سروے ASI کی نگرانی والے مقامات ہیں۔ ان میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے بعد داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
پولیس نے یہ بھی بتایا کہ کافی سالوں سے دہلی میں دیکھا گیا کہ شب برات کے موقع پر دہلی خصوصاً نئی دہلی میں بائکرز بڑے پیمانے پر ہنگامہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی بار نظام قانون بگڑ جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو ہولی اور شب برات کا تہوار منایا گیا، اس لیے دہلی پولیس نے نظام قانون پر دھیان دیتے ہوئے لوگوں کو دیر شام ان عمارتوں میں داخل نہیں ہونے دیا۔ ناظرین، ادھر کانگریس کے سابق جنرل سیکریٹری دگ وجے سنگھ نے ہندوستانی انتظامی سروس کے افسر نیاز خان کی طرف سے دی کشمیر فائلز کے ہدایت کار وویک اگنیہوتری کو دی گئی اس تجویز کی حمایت کرتے ہوئے آج کہا کہ اگر فلم کی کمائی کشمیری پنڈتوں کو دی جاتی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ دگ وجے سنگھ نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ نیاز خان کی طرف سے ایک اچھی تجویز ہے۔ اگر فلم کی کمائی کشمیری پنڈتوں کے بچوں کی تعلیم ان کے مفاد کے لیے دی جاتی ہے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نیاز خان کی طرف سے کل اگنیہوتری کو دی گئی تجویز سے متعلق خبر کا لنک بھی پوسٹ کیا۔ تاہم دگ وجے سنگھ پھر اپنی اس ٹویٹ کو لے کر ٹرولرز کی زد میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، دہلی لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا آج سے پرسادم رتھ کے نام سے ایک پہل شروع کریں گے۔ اس کے تحت دہلی کے 6 اسپتالوں میں مریضوں کے اہل خانہ کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔ اتوار کو لوک سبھا سیکریٹریٹ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اوم برلا کی طرف سے بھیجے گئے پرسادم رتھ دہلی کے 6 اسپتالوں میں مریضوں کے اہل خانہ کو مفت کھانا فراہم کرے گی۔ ناظرین، مرکزی جانچ بیورو CBI نے غازی آباد کے گڈس اینڈ سروس ٹیکس GST کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلیجنس کے دفتر میں تعینات ایک سینئر انٹیلیجنس افسر سمیت 2 افراد کو مبینہ رشوت کے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ CBI نے اتوار کو اطلاع دی۔ جانچ ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ ملزمان کی شناخت سینئر انٹیلیجنس افسر موہت دھنکڑ اور نجی شخص راکیش شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ CBI نے کہا کہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ DGGI غازی آباد میں گیس میں شکایت کنندہ کے والد کو سرکاری موقف دکھانے کے لیے ملزم نے مبینہ طور پر نجی افراد اور بروکرز کے ذریعے 1 کروڑ روپے کی رشوت مانگی تھی۔ ناظرین، ادھر بہار کے بوچہا اسمبلی حلقے کے لیے آئندہ 12 اپریل کو ضمنی انتخابات ہونے والا ہے۔ اس تعلق سے بہار NDA میں پھوٹ اب کھل کر کے سامنے آ گئی۔ اس سیٹ کے لیے BJP نے اپنے امیدوار کا اعلان کر دیا اور نتیش حکومت میں وزیر مکیش سہنی اس سے خفا ہیں۔ اب مکیش سہنی نے BJP کے خلاف منصوبہ بندی شروع کر دی ہے۔ مکیش سہنی نے پہلے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بوچہا سیٹ سے کسی بھی قیمت پر اپنا امیدوار اتاریں گے اور اس کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی VIP کی طرف سے امر پاسوان کی امیدواری کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، یوکرین حکومت نے کہا کہ روس کی فوج نے ماریوپول شہر میں ایک اسکولی عمارت پر زبردست بمباری کی ہے۔ اس عمارت میں تقریباً 400 جنگ متاثرین نے پناہ لی تھی۔ روس کی میزائل نے جیسی عمارت کو نشانہ بنایا، عمارت پوری طرح منہدم ہو گیا۔ حملے میں عمارت میں موجود 400 لوگوں کے دبنے کا اندیشہ ظاہر کیا جا۔ حملے کے بعد یوکرین کے افسران ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں۔ پناہ لیے 400 لوگوں میں سے کتنے لوگ مارے گئے، کتنے زندہ ہیں، کتنے ابھی دبے ہوئے ہیں، فی الحال اس کی کوئی جانکاری نہیں ہے، لیکن ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 6 لوگوں کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ناظرین، چین کے مرکزی حصے میں 1 سال سے زائد عرصے بعد کورونا وائرس سے ہونے والی پہلی موت ہوئی ہے۔ میڈیا میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق نیشنل ہیلتھ کمیشن کی ویب سائٹ کے ایک پوسٹ کے مطابق شمالی مشرقی خطے جلین میں 2 افراد وائرس کے سبب زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ ناظرین، ادھر کیف پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو یوکرین میں اپنی جنگ سے متعلق پالیسی بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے۔ UNIAN کے مطابق دی وال اسٹریٹ جرنل نے نامعلوم ہائی رینکنگ والے امریکی افسران کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ پوتن اب اہم علاقائی اہداف کی حفاظت کی پالیسی پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ مذاکرہ کاروں میں سے ایک نے کہا کہ حاصل اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے یوکرینی مسلح افواج کے بعض سردفاع نے پوتن کو اپنی پالیسی کو کامیاب بنانے کے لیے ترغیب دی ہے۔ ناظرین، ماسکو کی جانب سے ماریوپول کو ہتھیار ڈالنے کی وارننگ کے درمیان یوکرین نے روس کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بار پھر دنیا کو یاد دلایا کہ اگر بات چیت نہیں ہوئی تو ایک عالمی تباہی ہوگی۔ ان کے نائب نے پیر کی صبح 5 بجے ماسکو وقت کے مطابق ماریوپول شہر چھوڑنے کی روسی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہتھیار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ادھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم نے آنے والے دور کو ڈیجیٹل مہم جوئی کا دور اعلان کیا ہے۔ صدر اردوغان نے دارالحکومت انقرہ میں فون میٹاروس کی تقریب میں شرکاء سے خطاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا پوری رفتار کے ساتھ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی بنیادوں پر تعمیر کیے گئے ایک نئے دور کی طرف گامزن ہے۔ بحیثیت ملک کے حکمرانوں کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے انسانوں کو، اپنے جوانوں کو خاص طور پر اس ناگزیر مستقبل کے لیے درست ترین، محفوظ ترین، مضبوط ترین اور قابل ترین شکل میں تیار کریں۔ ناظرین، بنگلہ دیش فیری بوٹ اور مال بردار جہاز کی ٹکر سے 7 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت ڈھاکہ میں دریائے شیتال کشیا میں پیش آنے والے اس حادثے میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہوئے۔ حکام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اب تک 7 افراد کی لاشیں بازیاب ہوئی ہیں اور تقریباً 20 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔
ناظرین، ادھر مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں چاقو کے حملے میں 2 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہونے کے بعد اسرائیلی ظالم فورسز نے 7 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ عینی شاہدین سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جارح کو پکڑنے کے لیے مشرقی بیت المقدس کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فورسز نے مشرقی بیت المقدس کے راس العمود محلے میں 3 فلسطینیوں اور یتور کے پڑوس میں 2 فلسطینیوں کو حراست میں لیا۔ ان پر جسمانی تشدد کرنے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی دارالحکومت ڈھاکہ میں آتش زدی کے نتیجے میں 400 مکانات جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ افسر شاہجہاں سکڈر کے مطابق بلتالہ محلے میں مقامی وقت کے مطابق رات 9 بجے آگ لگ گئی تھی۔ آگ کے نتیجے میں 400 گھر ناقابل استعمال حالت میں آ گئے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ ناظرین، ترکی جنگلات لگانے والے ممالک میں سر فہرست آ گیا ہے۔ وزارت زراعت اور جنگلات کے جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فارسٹری اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن، جس کو FAO کہا جاتا ہے، ان کے تعاون سے 7واں بحر روم کے جنگلات کا ہفتہ 21 سے 25 مارچ کے درمیان انطالیہ میں منایا جا رہا ہے۔ ناظرین، روس اور یوکرین جنگ میں یوکرین میں کم از کم 925 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ 1496 شہری زخمی ہوئے۔ 3,479,644 پناہ گزین پڑوسی ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ 1 کروڑ کی تعداد میں لوگوں کے نقل مکانی کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں ہیں، لیکن یہاں ابھی تک سینکڑوں کی تعداد میں ہی بیان کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی